بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج قومی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنے کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 9 مئی کو جن فوجی علاقوں میں فوجی عمارتوں پہ اور تنصیبات پر حملے ہوئے ان حملوں کے ذمہ دار افراد کے خلاف فوجی عدالتوں کے تحت مقدمات چلائے جائیں۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے اس لیے کہ پاکستان میں کچھ جو ماہرین قانون ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ سیولینز کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا ہے جس کے سربراہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور وہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرے گا، اور اس پہ آج عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں اس کمیشن کی تشکیل کو چیلنج بھی کر دیا ہے۔ تو کچھ قانونی اور آئینی معاملات ہیں اور اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر قانون، سابق وزیر داخلہ، سابق وزیر قانون جناب چودھری اعتزاز حسن صاحب۔ چودھری صاحب بہت بہت شکریہ۔ چودھری صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو آڈیو لیکس تھیں جس میں بہت سے ججز اور ان کی فیملیز کا بھی نام آیا، کچھ ایک جج صاحب کی اور پرویز لائی صاحب کی بھی آڈیو لیک ہوئی، اس کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو 30 دن میں حکومت کو رپورٹ دے گا۔ کیا آپ کے خیال میں یہ کمیشن بنانے کا فیصلہ بہت اچھا نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بنانے جج کو، کسی اعلیٰ عدالت کے جج کو اس میں نامینیٹ کر دینا اور اس کو کمیشن بنا دینا۔ اچھا، یہ جو خود کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 ہے، میرا تو اپنا ماننا تھا اور میں بڑے اعتماد سے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ وہ قاضی فیض عیسیٰ نہیں بیٹھیں گے اس میں، اور ایسی کمیشن پہ ان کو کہا گیا تو وہ نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ ایک تو بنیادی ہے کہ وہ جو ٹی او آرز بنے ہیں، ٹرمز آف ریفرنس، جن پہ انہوں نے تفتیش کرنی ہے یا تحقیق کرنی ہے، ان ٹی او آرز میں زیادہ تر وہ منڈلاتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال۔ اچھا، اور ایک تو ڈائریکٹلی ان کی ساس کی مبینہ بات چیت ہے ان کی ایک سہیلی سے، پرائیویٹ کنورسیشن ہے۔ اب اس میں یہ اگر یہ آڈیو لیکس یا یہ آڈیو ٹیپنگ، یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ خود اللیگل کام ہے۔ ہاں، نہ صرف اللیگل ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں 1998 میں 97 کی ججمنٹ ہے، ویسے وہ رپورٹ 98 میں ہوئی ہے، اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے، یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ وائر ٹیپنگ اور ٹیلی فون کالز کو ریکارڈ کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے ایک حکومت کے لیے کہ یہ اکیلا ہی واحد، اور اس میں نہیں ہے کہ ججوں کے یا جرنیلوں کے وائر ٹیپ کرنا، کسی کے بھی، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس اکیلے چارج پہ کیبنٹ بھی برخاست کی جا سکتی ہے اور اسمبلی بھی تحلیل کی جا سکتی ہے، اور اسمبلی تحلیل ہوئی بھی تھی، ہوئی فاروق لغاری نے فاروق لغاری نے، اور یہ چارج تھا، اب ہولڈ کیا سپریم کورٹ نے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آڈیو لیکس، اگر قاضی صاحب کو یہ لکھ دینا چاہیے تھا واپس کہ یہ آڈیو لیکس کی آپ کس طرح بات کر رہے ہیں، یہ تو اللیگل ہے۔ یہ آپ گورنمنٹ ہی اگر خود سے پیش کر رہی ہے ریکارڈنگز تو گورنمنٹ یہ تسلیم کر رہی ہے کہ یہ آپ نے ریکارڈنگ بھی کی ہے اور یہ اوتھینٹک ہے ریکارڈنگ، کیونکہ پیش کر رہے ہیں تو ایک اوتھینٹسٹی اس کی سمجھ کے کر رہے ہیں، ورنہ کمیشن بنانے کی ان کو کیا ضرورت تھی اگر اس کو وہ سچ نہ مانتے۔ پہلی تو یہ بات ہے، میں سمجھتا تھا کہ قاضی صاحب اور وہ قانون کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں،
وہ نہیں جائے گا۔ دوسری بات جو ان کو گریز کرنے کے لیے بڑا اہم جواز تھا وہ یہ تھا کہ جو ریفرنس قاضی صاحب کے خلاف خود ہوئی، اس ریفرنس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس وقت جج تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے قاضی صاحب کے خلاف فیصلہ دیا، اقلیتی فیصلہ تھا، 6-4 کا فیصلہ تھا، پر جو 4 تھے ان میں سے ججمنٹ ایک جو کنٹریبیوٹ کی تھی وہ عمر عطا بندیال صاحب نے کی تھی۔ اب انہی کے بارے میں ان کی ساس کی ٹیپ اور وہ سننا، یہ میرا خیال تھا یہ ایک ایسی چیز ہے جو جج خود ہی کہہ دیتا ہے کہ کسی اور کو لگا دو، میں نہیں آؤں، پر جس عجلت کے ساتھ انہوں نے اس کام کو لیا ہے، فوراً آج ہی وہ سنائے کمرہ نمبر 7 میں بیٹھ گئے ہیں، جو ایک فارغ کمرہ ہوگا، کورٹ روم ہوگا، اور بیٹھ گئے ہیں اور وہاں سے انہوں نے ہدایات بھی جاری شروع کر دی ہیں۔ مجھے تو آپ کے خیال میں یہ جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہے یہ غیر آئینی ہے یا غیر اخلاقی ہے؟ نہیں، غیر آئینی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے۔ اس میں تیسری بات میں آپ کو بتا دوں کیوں غیر آئینی ہے۔ ایک بنیادی پرنسپل ہے، جو بنیاد جس کو کہتے ہیں نا، ہمارے 1973 کے آئین کی ایک بنیاد ہے، سیپریشن آف پاورز، جی، اختیارات کی تقسیم۔ اس میں جوڈیشل پاور جو ہے وہ صرف اور صرف جوڈیشری کے پاس ہے، لیجسلیٹ کرنے کی، قانون سازی کی پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور قانون پہ عمل درآمد کرانے کی وہ ایگزیکٹو انتظامیہ کے پاس ہے۔ اب یہ جوڈیشل پاور جو ہے یہ گورنمنٹ یا ایگزیکٹو ہے وہ ایکسرسائز ہی نہیں کر سکتے، اور یہ سیپریشن آف پاورز کے خلاف جاتا ہے کہ آپ کسی جج کو، گورنمنٹ چیف جسٹس کی رضامندی کے بغیر عموماً کیا ہر مرتبہ یہ ہوتا ہے، اور میں نے خود جب انٹیریئر منسٹر تھا 2-3 مرتبہ ایسی کمیشن آف انکوائری سیٹ اپ کرنی کی ضرورت پڑی، تو میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اس وقت اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے ماتحتی آتا تھا، تو میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ استدعا کی، لکھے کہ آپ برائے کرم کوئی ایک جج اس کے لیے ہمیں یہ کمیشن کو کی سربراہی کرنے کے لیے آپ ان کو ذرا مامور کر دیں اس معاملے کے لیے، اور وہ کر دیتے تھے کوئی جج، اور وہ جج یہ رہی ہے، یہ پریکٹس ہی یہ ہے، اچھا، کہ چیف جسٹس کو لکھا جاتا ہے کہ آپ کوئی جج دیں، اس سے جوڈیشل انڈیپینڈنس رہتی ہے۔ اچھا، تو اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کمیشن کو انڈو کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ ہاں، اس کمیشن کا چوتھی وجہ جو میں سمجھتا تھا کہ قاضی صاحب نہیں لیں گے اس کو، اور دوسرے دونوں چیف جسٹسز بھی نہیں آئیں گے اس پہ، آخرکار یہ ان کا اختیار ہے کہ نہیں، ہم نہیں بیٹھتے۔ اس کمیشن کو پاورز کیا انڈر سیکشن 4، سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج بیٹھے ہوئے ہیں، 2 چیف جسٹسز بیٹھے ہیں، اور اس کے اختیارات سیکشن 4 کے تحت ایک سول جج والے۔ اچھا، تو اتنا مطلب ہے۔ لیکن چوئی صاحب یہ کیا ونس فار آل یہ طے نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان وزیر اعظم ہے، اس کی گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، اس کا فون ٹیپ ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کی گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، فون ٹیپ ہوتا ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس مظاہر اکبر نقوی، ان کے خاندان، آپ، میں، ہم سب کے فون ٹیپ ہوتے ہیں، ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ یہ ریکارڈنگ کرتا کون ہے۔ یہ تو بڑا ضروری ہے، یہ تو پتہ لگنا چاہیے۔ تو یہ ٹی او آرز میں نہیں ہے کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ کون ریکارڈ کرتا ہے؟ یہ ٹی او آر میں ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ ہے ہی نہیں ٹی او آر میں یہ ہے ہی نہیں کہ کس نے ریکارڈنگ کی ہے اور کس پرپز کے لیے کی ہے اور کس قانون کے تحت کی ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ کیس چل رہا تھا 13 ججز کے سامنے افتخار محمد چوہدری صاحب کا، اور میں وکالت کر رہا تھا، تو میں نے ایک دن کہا کہ جی مجھے اطلاع مصدقہ ملی ہے کہ سارے ججز کے گھر بگ ہوئے ہیں،
وہ بلا لیا عدالت نے DGIB کو بھی اور ISI والوں کو بھی, اور وہ ادھر سے انسٹرومنٹس نکل آئے, ساروں کے نہیں تھے پر چند ججوں کے, اور اس پہ بڑا اس ججمنٹ میں بھی انہوں نے کہا یہ خلاف آئین اور خلاف قانون ہے, آپ فون ٹیپ نہیں کر سکتے, پریویسی, رائٹ آف پریویسی ہے. اچھا میر صاحب ایک چیز میں بتاؤں, ادھر تو انہوں نے بڑا کمال ہی کر دیا. انہوں نے ایک کانگریس وومن کی کانورسیشن بھی ٹیپ کر لی. اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ خان کی کانورسیشن, وہ جو فون لائن ہے اس پہ ایک امریکہ کی کانگریس وومن وہ بات کر رہی ہے, اور اب اس کی مشتہر ہو رہی ہے کہ جی اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. وہ تو کانگریس وومن ہی, مجھے اندیشہ ہے وہ ان کے پیچھے پڑے گی. وہ کانگریس میں کہے گی کہ ہم سیف کال ہی نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سلمان احمد صاحب جنہوں نے وہ ایک کانورسیشن فکس کی تھی, تو اس کے بعد وہ PTI ہی کے واٹس ایپ گروپوں میں اس کو شیئر کیا گیا, تو وہاں سے نکلی ہے. اب یہ تو وہ پوچھے گی نا. ہاں تو وہ ادھر نکلتی ہے, لیکن وہ اس میں ویسے خاموش ہے, بول ہی نہیں رہی. نہیں وہ آئے گا, کیونکہ وہ بڑی پرانی کانگریس وومن ہے. 1976 سے پہلے وہ کیلیفورنیا کی اسمبلی, جو اسٹیٹ اسمبلی ہے اس کی ممبر تھی. 1990 سے وہ کانگریس کی ممبر ہے. اچھا اب یہ بتائیں چوئی صاحب کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں ہمارے ہی خفیہ ادارے ملوث ہیں, اور یہ حکومت نے اور اداروں نے مل کر جناب یہ ساری جلاؤ گھراؤ کی وارداتیں کروائی ہیں, اس میں PTI ملوث نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو عامر, جو بات مجھے اس کا بھی اندیشہ ہے, مجھے اس بات کا بڑا اندیشہ ہے کہ یہ جو بیانیہ اس وقت بنایا ہوا ہے حکومت نے اور نگران حکومت نے پنجاب کی, اور کہ جی یہ شر پسند لوگ تھے, یہ انہوں نے جا کے توڑ پھوڑ کی, جلاؤ کیا, اور بہت بھاری, بڑا ہزارہ لوگ تھے کہ اتنا کراؤڈ کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتے. پر یہ جو آپ اس میں جو اس پہلو سے دیکھیں کہ وہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس نے ایک ٹائم لائن دے دی ہے. ٹائم لائن میں عثمان پارک سے 2:35 پہ یہ چلتے جاتے ہیں اس لبرٹی چوک کی طرف. وہاں 3:30 3:30 بجے سے 3:45 بجے تک یہ وہاں پہنچتے, وہاں رہتے. اچھا وہیں پہ رہے, وہیں وہ لبرٹی چوک پہنچ گئے جی. یہ اس کے بعد ایگزیکٹ منٹس دیے ہوئے انہوں نے کہ فلاں 4:05 پہ کہ کتنے یہ وہاں سے نکلتے ہیں اور چل پڑتے ہیں کور کمانڈر اور کور کمانڈر ہاؤس پہنچ کے پہلا ایک دستہ ان کے مطابق 20-30 آدمیوں کا وہ گیٹ میں سے انٹر ہو جاتا ہے, اور اس کا وہ وقت ہے 5:15 بجے. 5:15 بجے پہلا دستہ, اس کے بعد وہ 20-30 آدمی ہیں, اس کے بعد 5:27 پہ ایک بڑا جتھا آتا ہے اور وہ بھی انٹر, اور 6:07 پہ آگ لگا دی جاتی ہے. اب یہ دیکھو, یہ اس کا مطلب ہے مانیٹر کر رہے تھے, اور یہ ٹائم لائن پنجاب کی نگران حکومت نے جاری, نگران حکومت, اس کا مطلب ہے مانیٹر ہو رہا تھا. یہ مانیٹر, اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ 20-30 آدمی کور کمانڈر کے گھر میں داخل ہو گئے, تو کچھ بھی نہ ہو آپ وہاں پہنچیں گے. پنجاب پولیس کہاں رہی؟ فوج کے دستے جو یونٹس وہاں لاہور میں بڑی چھاونی ہے, کسی کرنل نے نہیں کہا
انگریز کی فوج میں کرنل بریگیڈیئر وغیرہ اپنا انیشیٹو لے لیتے تھے. کوئی کرنل وہاں جو مامور جس کی ڈیوٹی ہے اس کا یونٹ بھی وہاں ہے, اس نے نہیں سیٹی بجا کے کہا کہ الارم لگا کے کہ وردیاں پہنو, بندوقیں لو, 5 منٹ اور آ جاؤ ادھر اسمبل ہو, اور ہم دوڑتے جاتے ہیں, گاڑیوں پہ بھی نہیں جاتے, بھاگ کے جاتے ہیں. کور کمانڈر کسی سے یونٹ سے 1 میل پہ ہوگا وہ گھر, یا 2 میل پہ ہوگا, کوئی نہیں آیا. لیکن اس میں پنجاب پولیس یہ کہتی ہے جی کہ وہاں پہ 2 تھانوں کی پولیس موجود تھی, لیکن اس کو یہ کہا گیا تھا کہ مظاہرین پہ کوئی فائرنگ نہیں کرنی, شیلنگ کی انہوں نے. دیکھو ہمیں یہ دنیا اب ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلی, ہاں, اور اس وقت ایک بہت ڈینس ہزارہا سے بھی کتنے 20,000 وہ ویڈیوز مارکیٹ میں آ گیا. وہاں ہر کوئی جو اس گھر میں تھا وہ یا شیشہ توڑ رہا تھا یا ویڈیو لے رہا تھا. ہاں, اب ویڈیوز اتنے ملے ہیں کہ اب یہ کیا, یہ بیانیہ کوئی کسی کا نہیں چلے گا. میرا نہیں خیال یہ بیانیہ سرکار کا چلے گا کہ یہ وہاں اپنی مرضی سے پہنچے اور انہوں نے خود ڈسٹروائے کیا, اور ان کا کوئی کچھ نہیں تھے کر سکتے. آپ دیکھیں کہ جو ویڈیوز گورنمنٹ بھی دیتی ہے, پی ٹی وی لگاتی رہتی, کسی ایک میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کور کمانڈر کے گھر کے اندر لان ہو اور اس میں ایک ٹائم ایک فریم میں 11 سے زیادہ بندے ہوں. وہ بکھرے ہوئے ہیں, وہ بھی بکھرے ہوئے ہیں, اور کوئی فوٹوگراف لے رہا ہے, کوئی پودے اکھاڑ رہا ہے. اب یہ چیز یہ ختم نہیں ہونی. یہ معاملہ مجھے لگتا ہے ٹرن اراؤنڈ ہو جا رہا ہے. تو یہ جو میاں والی میں جو میاں والی کے قریب جو ایئر بیس تھا ایئر فورس کا, اس کے باہر طیاروں کو آگ لگا دی, اور فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملہ کر دیا. اسی طرح جو کراچی پشاور میں جو چاغی کے جو ایٹمی دھماکوں کی جو یادگار تھی اس پہ حملہ ہو گیا. تو یہ ہر جگہ پہ جو دفاعی تنصیبات پہ اٹیک کرنا, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ طے شدہ منصوبہ تھا؟ دیکھو ہمارا پولیٹیکل ورکر جو ہے نا, اور مجھے 1963 میں گورنمنٹ کالج میں جلوس نکالنے ہم نے سیکھے. ایک یونیورسٹیز آرڈیننس آیا تھا, نواب کالا باغ نے, گورنر تھا, اس نے گورنر کے طرح آرڈیننس نکالا. ہم اس کے خلاف تھے کہ یونیورسٹی کی آٹونومی ختم کی جا رہی. ہم نے جلوس سے, اس وقت سے میں جلوسوں میں شرکت کر رہا ہوں, اور خاص کر مال روڈ کا جو, بلکہ جب آپ اپنی والدہ کی گود میں تھے آپ اس وقت سے جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں, مجھے یاد ہے. جو گرفتاری انہوں نے پیش کی اپنی قائد اعظم کی کال پہ, ڈائریکٹ ایکشن ڈے 1946 میں, بالکل. اب اور میں نے یہ دیکھا ہے, یہ تو جلوسوں کی ایک چیز آپ کو نوعیت بتاؤں. جلوس کا ایک جو موب کی مینٹیلٹی ہے وہ بہترین اس کا شیکسپیئر میں ملتا ہے. شیکسپیئر جولیس سیزر کو قتل کر دیا گیا سینٹ میں, سب سینیٹرز نے چھرے مار کے. آخری وار اس پہ بروٹس کرتا ہے جب وہ کہتا ہے ایٹ ٹو بروٹس کہ بروٹس تو میرا اتنا یار تھا, تو نے بھی خنجر مار دیا. اب اس کے بعد روم میں طوائف الملوکی, ایک غصہ, غم اور جلاؤ گھراؤ وہ چل رہی ہے. ایک کراؤڈ دکھاتے ہیں, وہ ایک بندہ پہلے ایک سٹیج کے ادھر سے نکلتا ادھر بھاگ جاتا ہے, پیچھے اس کے ایک کراؤڈ آتا ہے, ادھر سے نکلتا ہے اور ادھر سے دوسرے نکل جاتا ہے, اور وہ کراؤڈ کہہ رہا ہے کل ہم ہی سینا دا سینیٹر کل ہم, اور ادھر سے وہ بندہ جو ہے وہ پھر آتا ہے, وہ 2 دفعہ چکر 3 دفعہ وہ کہتا ہے میں تو سینا دا سینیٹر نہیں ہوں, اور روکو کھڑا ہو جاتا ہے اسٹیج کے کراؤڈ. وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ سینا دا سینیٹر, آئی ایم سینا دا پوئٹ.
وہ کراؤڈ آپس میں شروع ہو جاتے ہیں, ہی از سینا دا پوئٹ, ہی از ناٹ دا سینیٹر, ہی از سینا دا. ایک بندہ نعرہ لگاتا ہے, ہی از سینا دا پوئٹ, کل ہم فار ہز بیڈ ورسز. وہ اس کو مار دیتے ہیں, اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں. تو یہ جو کل ہم فار ہز بیڈ ورسز ہے نا, یہ موب میں کوئی کہہ دے. میں آپ کو بتاؤں, میں جب لیڈ کرتا تھا اور 20 جلوس لیڈ کیے لائرز موومنٹ میں, کوئی ایک بھی پتا یا پتھر بھی اٹھا لیتا تھا, ہم اس کو وہیں سے نیم اینڈ شیم کرتے تھے. ملتان میں ہمارے بڑے ملیٹنٹ برادران ہیں, محمود خان اور ان کے بھائی, بڑے دونوں پریزیڈنٹ بھی ملتان ہائی کورٹ بار کے رہے. وہ جا کے سر مارتے تھے گیٹ میں, سپریم کورٹ کا گیٹ ہے تو کھولنا ہے. تو میں ان کو کہتا تھا اپنا سر پھوڑ لو, بے شک کسی اور کا نہیں پھوڑ. ایک دفعہ یہ 1998 میں یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آپ کا بھی تو سر کھلا تھا, ڈنڈا ہی ٹوٹ گیا تھا جو آپ کے سر پہ مارا گیا تھا. وہ 20 اپریل 1998 کو وہ ہمارے کچھ ورکرز جالوں کو ناہید خان صاحبہ لے آئی تھیں پارلیمنٹ کے سامنے, اور وہ مظاہرہ کر رہے تھے. کوئی 30-40 ورکر تھے. میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ اگر ورکر کام ہو تو نہ لانا. وہ لے آئیں اور وہ نعرے لگا رہے تھے. پولیس اتنی تھی وہاں, پولیس نے مار کے ان کا برقع نکالا. رضا ربانی, خورشید شاہ اور میں, ہم بھاگتے گئے کہ ان کو بچائیں. اب اس دنگل میں رضا ربانی کو ایک لگی, اس کے 13 ٹانکے لگے تھے. اس سے پہلے انہوں نے میرے سر پہ ماری. رضا کو ٹانکے لگے, رضا کیونکہ لپک کے آیا میری طرف. وہ مجھے وہ جو انہوں نے مارا, وہ اس پولیس مین کی لاٹھی ٹوٹ گئی, میں کھڑا رہ گیا. تو اس کا پھر 2-3 دن میں مجھے یاد ہے اس وقت آپ کے سر کے بال بھی کافی زیادہ تھے, لیکن وہ اثرات شاید پھر بعد میں پتہ چلے ہوں گے. پھر اسی جگہ مجھے 28 ستمبر 2007 کو, جس دن شوکت عزیز پرویز مشرف کے داخل کرانے جا رہا تھے نامینیشن پیپر, اس دن مجھے پتھر لگا تھا پیٹ میں, اتنی زور سے پولیس نے مارا. پر ہم اپنے کراؤڈ کو ایک تنظیم میں رکھتے تھے. یہ تو کراؤڈ ایسا ہے کہ جس نے کہا چلو ادھر چلو. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ویڈیو ریکارڈنگز آ رہی ہیں نا, میرا نہیں خیال یہ نگرانوں کا بیانیہ کہ جی بہت بڑا کراؤڈ تھا, ہم نے کہا گولی نہیں چلانی, ہم نے کہا کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگتی ہے لگے, ہم نے کہا کور کمانڈر بھی بیچ میں جل کے اور اس کی خاندان بھی جل مرے تو اور ہم نے گولی نہیں چلانی. یہ کہاں گئی؟ اچھا, لیکن چوئی صاحب, اب جو یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے میں ملوث لوگ اور دیگر فوجی تنصیبات پہ حملے میں ملوث لوگوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلے گا, اس پہ اب بات کرنی ہے آپ سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب. چوئی صاحب, یہ بتائیں کہ آپ نے بڑی تفصیل سے جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اب قومی اسمبلی میں قرارداد بھی منظور ہو گیا ہے. قرارداد کے مطابق یہ مقدمات جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں چلیں گے, اور وہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے وزیر دفاع کی طرف سے کہ یہ جی کوئی پہلی دفعہ نہیں پاکستان میں فوجی عدالتیں بنائی گئی, یہ تو ہمیشہ سے موجود تھیں اور یہ تو دنیا کے اور جمہوری ممالک میں بھی ہوتی ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حامد, میں آپ کی اجازت سے جی میں ایک چیز میں اس آپ کے پروگرام کے آغاز میں 1 منٹ لینا چاہتا تھا. میں چونکہ خود نہ میری بیوی, ہم جا نہیں سکے, لاہور میں نہیں رہے گزشتہ 4-5 دن, تو ہمارے ایک دوست شعیب ہاشمی
ہاں ہاں وہ فوت ہو گیا اس کے پیچھے. ہمارے استاد تھے جی گورنمنٹ کالج. اچھا بڑا کیا اس نے کتنی خوشیاں بانٹی ہیں, کتنا لوگوں کو خوش کیا. ٹال مٹول, اوہ سچ گپ, اکڑ بکڑ, اکڑ بکڑ, 50-50 50-50. بہت کچھ بڑا ہے. پر میں اس کا ذکر کرنا چاہتا تھا. اب اچھا ہوا آپ نے ذکر کر دیا. کل میں انشاءاللہ لاہور جا کے, اور تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے تو آپ لاہور میں نہیں تھے؟ 9 مئی کے واقعات نہیں, وہ تو کافی دیر. اچھا چلیں, تو یہ فوجی عدالتوں کے بارے میں آپ بتائیں. فوجی عدالتوں کے بارے میں ایک چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ فوجی عدالتیں پاکستان کے ہمارے آئین کے تحت نہیں لگ سکتی. اچھا, یہ آئین کے مطابق نہیں لگ سکتی. آئین کی اس پہ تشریح جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 1999 کا, 1999 کا, لیاقت علی. ایک 98 کا ہے محرم علی, اور یہ دونوں انہوں نے بلاسٹ کیے تھے. اور اس وقت فوجی عدالتیں فوجیوں کو یہ معمور کر کے عدالتیں لگا کے اور ان کو کنوکشنز ہوئی تھی, سزائیں ہوئی تھیں. سپریم کورٹ میں جب معاملہ انہوں نے ریٹے کر دی سزاؤں کے خلاف, سپریم کورٹ میں آئے تو سپریم کورٹ نے کہا پاکستان کے آئین کے تحت فوجی عدالت کا بنائی نہیں جا سکتی, لگائی نہیں جا سکتی. اب یہ قانون ہے. بیچ میں آ گیا 2014 میں 21ویں آئینی ترمیم. جی, وہ کس وجہ سے آئی؟ 2014 میں 16 دسمبر کو اے پی ایس پشاور کا واقعہ ہو گیا. بڑی قوم بھی بہت اس پہ پشیمان تھی, بہت دکھ تھا, غم تھا, اور لوگوں نے کہا لگاؤ فوجی عدالتیں, ان کے جو پکڑو وہ فوجی عدالتوں. اب فوجی عدالت تو لگ نہیں تھی سکتی آئین کے تحت. سو آئین میں 21ویں آئینی ترمیم کی گئی, اور اس میں ایک سن سیٹ کلاز رکھی گئی. اس کو کہتے ہیں سن سیٹ کلاز, کہ وہ اس کا میعاد مقرر رکھے تھے. وہ خیر پھر 23ویں ترمیم کے بعد کی, جب اس کی میعاد 2017 میں ختم ہوئی تو پھر اس میں 23ویں ترمیم کے ذریعے اس کو آگے 2019 میں وہ جو گنجائش تھی وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب آئین میں ترمیم کے بغیر یہ, لیکن چوہی صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے میرے سامنے اس وقت, فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ جو 21ویں اور 23ویں ترمیم کے تحت جو فوجی عدالتیں تھیں, ان کے علاوہ آرمی ایکٹ کے تحت بنائی گئی عدالتوں سے کم از کم 24 افراد کو سزائیں ہوئی ہیں. اس میں 3 افراد کو سزائے موت بھی ہوئی ہے. وہ آرمی ایکٹ کے تحت سیکشن 21D ہے جی, جس میں ترمیم کی گئی تھی 30 سال پہلے, 1900 بلکہ زیادہ 1974-75 میں, کہ اس میں ایسا سویلین جو کسی فوجی کو, حاضر سروس فوجی کو, اس کی اپنی وفاداری, محب الوطنی یا وفاداری سے بہکا رہا ہو, وہ بھی ٹرائی ہو سکتا. یا اس نے کسی سویلین نے کسی فوجی تنصیب پہ حملہ کیا ہو. یہ بعد میں اگلا, اس کے بعد ہے, یہ بعد میں ہے, یہ بھی ہے اس میں. نہیں, یہ جو امینڈمنٹ ہے نا, یہ اس میں یہ اس کے اس زمانے کی ہے جو یہ بھٹو صاحب کے دور کی ہے. یہ جو ہے یہ غالباً 2016 جی 2016 کی. جی یہ اس زمانے کی تھی جس میں وہ ایک گنجائش دی گئی تھی آئین میں فوجی عدالتوں کے لیے. یہ جب گنجائش دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا, اب نہیں ٹرائی کیا جا سکتا. اچھا,
تو یہ پھر اس کو چیلنج کیا جائے گا؟ اگر وہ فوجی کے ساتھ مل کے کرتا ہے، ہاں فوجی کو اسی کے ساتھ مل کے، یا تو ان کے ملزموں کے پاس یا ان کے پاس فوج کے پاس اس وقت کچھ ایسے ریٹائرڈ فوجی ہیں یا حاضر سروس فوجی ہیں. حاضر سروس فوجی ریٹائرڈ بھی چونکہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت آتا رہتا ہے. لیکن چوہی صاحب یہ دنیا کے تقریباً میرے سامنے ایک لسٹ ہے 20 کے قریب جو جمہوری ممالک ہیں، جس میں انڈیا بھی شامل ہے، امریکہ بھی ہے، برطانیہ، جرمنی، بنگلہ دیش، کینیڈا، اسرائیل، نیوزی لینڈ، فن لینڈ، ملیشیا، ترکی، سنگاپور، لیبیا، نیدرلینڈ، یمن، ارجنٹینا، انڈونیشیا، ان سب ممالک میں سول عدالتوں کے ساتھ فوجی عدالتیں بھی ہیں. انڈیا میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں. یہ فوجی عدالتیں جو ہیں نا، وہ جو 1952 کے ہمارے آرمی ایکٹ کے تحت ہے نا، ہاں وہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی سازش میں فوجیوں کے ساتھ، باوردی فوجیوں کے ساتھ شامل سازش ہوں، شامل کنسپریسی ہوں، تو فیض احمد فیض بھی تھے، اسی طرح سویلین تھے، ان کو ٹرائی کیا گیا پنڈی سازش کے. اچھا پھر یہ جس طرح رضا کاظم ہمارے ایک وکیل ہیں بڑے، ان کو فوجیوں کے ساتھ ٹرائی کیا گیا. لیکن پھر جو کلبھوشن یادو کو جو ایک فوجی عدالت نے سزا دی، پاکستان کی فوجی عدالت نے سزا دی، تو اس کو جب چیلنج کیا گیا تو وہاں پہ یہ والا آرگومنٹ کیوں نہیں آیا؟ نہیں، یہ آرگومنٹ ہے فار دی سٹیزن آف پاکستان. اچھا، He cannot be tried by an army. ادریس کھٹک is a citizen of Pakistan. حسن عسکری is a citizen of Pakistan. ان کو جب فوجی عدالت نے سزا دی اور وہ سزا کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹس میں، وہ اس کی درخواست ہی نہیں سنتے. وہ یہ واقعات جو ہیں، یہ تو میں آپ کو نام بتا رہا ہوں. نہیں، یہ ادریس کھٹک اور حسن عسکری صاحب ایک فوجی افسر کے برخوردار تھے. انہوں نے صرف جنرل باجوہ صاحب کو خط لکھا تھا جس میں کچھ ان سے سوالات کیے، تو وہ خط لکھنے پہ ان کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا دے دی گئی. ہاں، یہ خط لکھنے پہ آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ اس فوجی کو اپنی ڈیوٹی اور اپنی وفاداری سے تو یہ جو عمران خان کہتا ہے کہ نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا، وہ تو صرف جانور نیوٹرل ہوتا ہے، تو یہ فوجی کو سیاست میں مداخلت کی دعوت نہیں ہے؟ بالکل دعوت ہے، اور عمران خان نے بھی دعوت دی ہے، اور نواز شریف نے بھی دعوت دی ہے، برملاق دی ہے. اور گجرانوالہ کی تقریر جو تھی وہ یہ صرف نہیں تھی کہ آپ کو جواب دینا ہوگا، اس کا مقصد تھا کہ آپ جو کام آپ نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اور ہمارے ساتھ آپ رہتے تو ٹھیک تھا. اچھا چوہی صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت اور ہوا ہے، اور ایک دو سوالات بڑے امپورٹنٹ وہ بھی رہتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ایک اور بھی بہت اہم معاملہ ہے کہ تحریک انصاف نے پچھلے سال قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے. اب وہ قومی اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے اپنے حق میں ایک فیصلہ بھی لے لیا ہے کہ اسپیکر نے جو ان کے استعفے منظور کر کے جو ان کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا، اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا. لیکن استعفے کس انداز میں دیے گئے تھے، یہ ذرا میں چاہتا ہوں چودھری اعتزاز صاحب بھی دیکھیں اور آپ بھی دیکھیں. یہ جو بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، جس کا اعتراف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کر رہی ہے، آج اس پروسیس کا حصہ بننا ایک ناجائز حکومت کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے مترادف ہوگا. عمران خان کی مشاورت میں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے، آج ہم مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ چوہی صاحب، شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا، سب نے کھڑے ہو کے تائید کی. اب عدالت کہتی ہے جی کہ یہ ان کا تو استعفیٰ ہوا ہی نہیں ہے اور اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. تو کیا عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے؟ استعفوں کے بارے میں ایک بڑا، یہ مصطفیٰ کھر کا کیس 1964-65 کا ہے، جب وہ بی ڈی کی اسمبلی ہوتی تھی. تو وہ یہ ہے کہ، اور لکھا ہوا آئین میں کہ ممبر شیل ریزائن بائی رائٹنگ ان ہز اون ہینڈ. اچھا، وہ ہوتا یہ تھا، وہ ہوا ایک دو دفعہ یہ کہ ٹائپ کیا، میں نے ٹائپ کیا، نیچے آپ کا نام لکھا، دستخط آپ کے کیے بنائے اور پیش دے دیا.
وہ اسپیکر نے ایکسیپٹ کر لیا. وہ اس یہ بتا دیں کہ جینوئن ہے استعفیٰ. اس میں یہ اب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ساری عبارت اس کے اپنے ہاتھ میں لکھی. اچھا. اب یہ ٹائپڈ اینڈ سائنڈ استعفے ہیں جو 72. تو انہوں نے یہ تو قابل قبول ہی نہیں, یہ پہلے دن سے ہی نہیں ہونے چاہیے تھے ایکسیپٹ. اسی پہ عدالت نے ان کو کہا کہ یہ استعفے نہیں دیے گئے. اب استعفوں کو روکتے ہیں کہ اجازت دیتے ہیں ان کو واپس آنے کی. یہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف بھی فیصلہ نہیں کر سکے گا. اچھا. اس میں اگر اب دیکھو آئینی ترمیم کی ابھی ہم بات کر رہے تھے, یہ سوچ رہے ہیں اب آئینی ترمیم میں اس وقت 228 MN ہے. ہاں 228 نہیں ہے, ہاں 228 ہوں تو آئینی ترمیم ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. اب ان 72 میں سے اگر 20 لے جائے آئینی ترمیم کی طرف تو اب گورنمنٹ کو پریشانی یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے تو 20-30 میں سے راضی ہو جائیں گے کہ ہمیں بحال بھی کرو اور ہمارا پیچھا بھی چھوڑو, ہمارے مقدمے بھی نہ بناؤ. وہ 228 ہو سکتے ہیں. پر ادھر عمران خان نے یہ فیصلہ کر دینا کہ اس آئینی ترمیم پہ ووٹ نہ کرو. اب یہ ووٹ کرنے گئے تو سیٹ بھی گئی اور ووٹ بھی نہ ملا. اچھا. اب اس وقت مشاورت ہو رہی ہے کہ کس طرح یہ 63A کی ججمنٹ جو ہے اس کو اگر ہم 30 آدمیوں کو مائل کر لیتے ہیں اور 228 کا فگر بنا لیتے ہیں, 228 کا فگر بنا کے فوجی عدالتوں کے لیے آئین میں ترمیم کر لیتے ہیں, تو کیا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور یہ بچے گا بھی کہ نہیں؟ اس وقت وہ ججمنٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگی. وہ ریلیونٹ ہوگی. بہت بہت شکریہ چودھری اعتزاز حسن صاحب. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.